اللهم صل على رسولك اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی معمول کی گفتگو شروع کرنے سے پہلے 3 سوالات ہیں، ان کا مختصر جواب پیش کر دوں. کسی غیر ملک سے کسی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جس کے مرشد زندہ نہ ہو اور نہ ہی اس نے کبھی انہیں دیکھا ہو، وہ کیا کرے؟ اکتساب فیض اور اکتساب علم مرشد کی موجودگی کا محتاج نہیں ہے. اگر مرشد موجود نہیں ہے تو بھی اکتساب فیض بھی ہوتا ہے اور اکتساب علم بھی ہوتا ہے. در حقیقت یہ کھیل ایک ہی مرشد کی توجہ کا ہے. اگر مرشد کی توجہ آپ پر مرکوز ہے تو آپ کو علم بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا اور فیض بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا. اسی لیے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ مرشد کے پیار کو جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سے مرشد کا دل میں جگہ بنا لی جائے. اس لیے کہ اگر مرشد نے کسی سے پیار کرنا شروع کیا تو اس کی توجہ از خود قدرتاً اسی شخص کی طرف رہے گی جس سے وہ پیار کرتا ہے، اور جب وہ متوجہ رہتا ہے تو اسے علم ملتا ہے. یہ تو ایک طریقہ ہے اس کا. ایسے بہت سے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو کبھی اپنے مرشد سے نہ تو ملے، نہ ان کو دیکھا اور نہ ان کی محفل میں بیٹھے، نہ زبان بیت کی، لیکن انہیں ان سے فیض حاصل ہوا، علم ملا. اس طریقہ کو طریقہ اویسیہ کہتے ہیں. ہم لوگ تھوڑی سی غلطی کرتے ہیں کہ اسے سلسلہ اویسیہ سمجھتے ہیں. وہ سلسلہ اویسیہ نہیں، طریقہ اویسیہ ہے جس میں مرشد اور مرید کی ملاقات کبھی نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود فیض جاری ہو جاتا ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ کو آپ کے مرشد کا پیار حاصل ہو جائے. اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنے مرشد سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں تو یہ جذبہ اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے اور وہ بھی آپ سے پیار کرے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک چیز یاد رکھیے کہ انسان صرف اس چیز سے پیار کرتا ہے، وہ انسان ہو یا جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو جس کے اطوار آداب بڑے خوشگوار ہیں. ہم اسے ہر آدمی اگر اپنے لیے سوچے کہ اسے بہت مدت بڑے دھیمے لہجے میں گفتگو کرنے والا، مختصر گفتگو کرنے والا اور آپ کی ہر بات کو بغیر سوال پوچھے مان لینے والا پسند آئے گا، یا ایسا شخص جو آپ کے پاس آ کے بلند آواز میں بات کرے، ایک حد سے زیادہ بتکلف ہو آپ کے ساتھ یا بہت زیادہ بولے، تو ان دونوں میں سے آپ کو کون سا آدمی پسند آئے گا؟ تو انسانی فطرت میں وہ خوشگوار آداب و اطوار والا شخص ہر ایک کو پسند آتا ہے. تو جتنا مؤدب رہیں گے مرشد کے پاس جا کے جتنے زیادہ پیشنٹ لسنر ہوں گے اور زبان کو تعلق بنا رکھیں گے، اتنے ہی زیادہ اس کے دل میں اتر جائیں گے. اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مرشد آپ کے زندہ ہے یا نہیں ہے، یا آپ نے انہیں دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. آپ ان سے پیار کیجیے، ان کی طرف متوجہ رہیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اکتساب فیض بھی ہوگا اور اکتساب علم بھی ہوگا آپ کو وہاں سے. ایک اور سوال یہ، بعض اوقات مرشد کے ایٹیچیوڈ اور نابز بہت شدت سے مرید پر اثر انداز ہوتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ سب مرشد ہی پر موقوف نہیں ہے. بات اگر ماحول سوگوار ہوگا تو ہماری طبیعت میں وہ سوگواری آ جائے گی. ماحول خوشگوار ہوگا تو ہماری طبیعت بھی خوشگوار ہو جاتی ہے. کوئی شخص آپ کے ساتھ پلیزنٹ گفتگو کرتا ہے تو آپ کی طبیعت میں بشاشیت آئے گی، بشاشت پیدا ہو جائے گی. اور اگر کوئی شخص آپ سے گفتگو کرتا ہے تو آپ کی طبیعت میں تلخی پیدا ہوگی.
اسی طرح جب ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں چونکہ اس کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہوتا ہے تو اس کے موڈ اور طور طریقوں اور اطوار اس کا اثر ہم پر زیادہ تیز مرتب ہوتا ہے. اس زمانے میں اور گفتگو کے دوران میں نے عرض کی تھی آپ سے کہ اپنے مرشد کو انسان سمجھیے، انسان سے ماورا چیز نہ سمجھیے کہ وہ انسان سے ماورا کوئی چیز ہے، کیونکہ ہماری توقعات مرشد سے ویسی ہی ہو جائیں گی جیسے ہم اسے انہیں تصور کرتے ہیں. تو اگر ہم نے انہیں انسانوں سے بلند چیز سمجھ لیا تو ہے تو مجھے حقیقت انسان، ان کے زندگی کے حالات، ان کے گھر کا ماحول، ان کے کام کے ضرورت کا ماحول، ان کے ملے ملانے والوں کے طور طریقے، ان کے ایٹیچیوڈ، ان کے بیہیویئرس، وہ سب مرشد پر بھی ویسا ہی اثر رکھتے ہیں جیسے ایک عام آدمی پر. فرق جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ مرشد ہر چیز میں سنت پر عمل کرتا ہے. تو چونکہ سنت میں برداشت، درگزر، عرف یہ سب زیادہ ہے، اس لیے وہ اتباع سنت میں ہر چیز کو خاموشی سے برداشت کرتا ہے، لیکن اثرات اس پر بھی مرتب ہوتی ہیں اور اسے بھی آتا ہے. تو اس کے موڈس اور ایٹیٹیوڈس اور بیہیویئر اس کا تبدیل ہوتا رہے گا اس کی اندرونی اور ذہنی کیفیات کی وجہ سے. یہ ہم روحانی تعلق رکھتے ہیں تو اس کا اثر ہم پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کا اثر ہونے لگتا ہے ہمیں. اگر ہم انہیں انسان سمجھیں اور جب ان کے ایٹیٹیوڈ اور موڈس تبدیل ہوتے ہیں تو ہم اس سے بدل نہیں ہوں گے. اگر وہ کسی وقت زیادہ گفتگو کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں تو ہم ان کے اس ایٹیٹیوڈ سے بدل نہیں ہوں گے. یہ بارہ ہوا کہ میرے اپنے مرشد صاحب اچھے موڈ میں نہیں تھے اور بغیر کسی بات کے جوتے پڑ گئے، اور ایک مرتبہ نہیں ہوا، یہ تو بہت مرتبہ ہوا. لیکن کیونکہ انہیں میں انسان ہی سمجھتا تھا، یہ میں جانتا تھا کہ ان کا علمی مرتبہ بہت بلند ہے اور ان کی پراپر پرہیزگاری کی منزل بڑی اونچی ہے، اس لیے ان کے utmost ریسپیکٹ کی جانی چاہیے. جو انداز ان کے یہ دل میں پیار بھی تھا اور بھی ہے اور ان کے یہ احترام بھی بہت تھا. تو وہ بغیر کسی رائم اینڈ ریزن کے جو جوتے پڑتے تھے تو بدمزہ نہیں ہوئے. ہمیں کسی نے فوٹو میں دلائی ہے اور چھوٹا سا بڑے ساتھ تھے پہلی حال سنی ہو تو اتنے مزے سے ان کو جملہ کہہ دیا کہ بھائی اس سے کیا ہوا، دو چار جوتے پڑے یہاں تو 100 جوتوں سے کم روپیہ ہی نہیں ہوتا، چلتا رہتا تھا کام. تو اگر مرشد صاحب کیونکہ جس سے آدمی پیار کرتا ہے اس کی ہر چیز کو برداشت کر جاتا ہے. جس زمانے میں یہاں گفتگو ہو رہی تھی پیار کے موضوع پر، تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرشد کے ساتھ جو محبت ہے اس میں نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی نقصان، نہ اس میں ہارنے کی فکر ہے نہ جیت کا کوئی ارمان، بلکہ مرشد کے ساتھ انسان جو پیار کرتا ہے اس میں ہار کے خوش ہوتا ہے، جان بوجھ کے ہارتا ہے اس میں. اس لیے کہ مرشد کو جیت کو نیا کرتے ہوئے جیت کی جو خوشی ہوتی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان جس سے پیار کرتا ہے اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات، بڑی سے بڑی بات اس کو پورا کر کے خوش ہوتا ہے. اپنی قربانی کر کے بھی اگر انسان جس سے پیار کر رہا ہے وہ خوش ہو سکتا ہے تو بڑی خوشی سے انسان سولی چڑھ جاتا ہے. پیار کیجیے مرشد سے، اور جب آپ اتنا پیار کریں گے اپنے مرشد سے تو ان کے موڈس میں جو تبدیلیاں آئیں گی ان کو آپ گھر بیٹھے ہوئے محسوس کر لیں گے. میں تو اپنے مرشد صاحب کے پاس بیٹھا تھا اور خود دستور رات کو 10 بجے وہاں سے آیا اور گھر جا کے میں نے اپنے جو معاملات تھے میرے ان سے جو مسائل ہوا کوئی 10 بجے کے قریب تو جانواز
سے اٹھتے ہوئے ایک دم سے میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاہ صاحب کی طبیعت ناساز ہے، لیکن نیچے آ رہا تھا اٹھ کے، تو میں نے گاڑی نکالی، پھر ادھر تو بھاگ گیا اور جا کے دیکھا تو واقعی سخت تکلیف میں تھے، اور جس قسم کی تکلیف میں مبتلا تھے انہوں نے مجھے دیکھتے کہا کہ میاں میرا تو آخری وقت آ گیا، میں تو رخصت ہو رہا ہوں۔ اور یہ بات مجھے بتایا نہیں کہ میرا مرشد میرے ہاتھ سے نکل جائے، تو میں نے پہلی بار یہ گستاخی کر لی کہ میں ان کی بیڈ پر بیٹھا تھا، مجھے سانس بڑی مشکل سے آ رہا تھا۔ وہ پہلے انہوں نے مجھے خود ہی کہا کہ مجھے سورہ یاسین سناؤ، میں نے سنا دی، تو پھر انہوں نے مجھ سے ایک بار کچھ وعدہ کیا تھا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا میں پورا نہیں کر سکا، اب اندر سے میرے کمرے سے کاغذ پینسل اٹھا کے لاؤ تو میں تمہیں وہ ترکیب بتا دوں، تو میرے بات تم سے کر لینا۔ اس کو پرواہ ہے کسی چیز کی کہ کیا مجھے دے رہے ہیں، وہ کیا حاصل ہو رہا ہے، اس کی کون فکر کرتا ہے۔ تو اس وقت مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ مرشد صاحب تو رخصت ہوئے، میرے زندگی میں پہلی بار گستاخی کی شان میں کر ڈالی کہ ان کے بیگ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے ایک پورنیہ سے دعا کی کہ یا پروردگار مجھے ابھی ان کی بہت ضرورت ہے، کچھ نعمت عطا فرما دے، اور اگر ان کے سانس پورے ہو چکے ہیں تو میری زندگی کے کچھ سال لے کے انہیں عطا کر دے۔ وہ خوشی مجھے اس وقت ہوئی جو میری دعا کا جواب آ گیا کہ مہلت دے دی گئی۔ تو یہ سن کے میں دیر ہو گیا، میں نے گستاخی ایک تو یہ کر دی کہ دعا، اور اوپر سے ایک اور گستاخی یہ کی کہ میں نے بڑے شاہ صاحب کو دم کر دیا۔ جو میں دم کیا ان کا سانس کی رفتار دوسری تکلیف ختم ہو گئی، تو انہوں نے پیچھے کہا کہ تم باہر بھی آئے اپنی حرکتوں سے، تو جواب کہتے تھا جواب دے کے جوتا ڈالا تھا، ہاں بھی نہیں کہہ سکتا تھا کیونکہ فوراً جوتے پڑ جاتے ان کی موجودگی میں، تو میں خاموش رہا بڑی سنجیدگی سے۔ تو الحمدللہ وہ مہلت نہیں گئی مرشد صاحب کو، تو بات مرشد سے پیار کی ہو رہی تھی۔ جہاں انسان پیار کرتا ہے وہاں اس کو اپنی زندگی میں ٹرانسفر کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ یا اللہ میری زندگی مجھ سے لے لے اور اس کو عطا کر دے، یہی زندہ رکھ۔ تو جہاں انسان اتنا پیار کرے گا تو ان کے ایٹیٹیوڈ اور بہیویئرس ہوں گے۔ آپ نے شاید کبھی نوٹ کیا ہو، آپ میں سے کسی صاحب نے زندگی میں کتے اور گھوڑے پالے ہیں، یہ دونوں جانور مالک کے موڈ کو بڑی تیزی سے پہچانتے ہیں۔ گھوڑا بھی 2-4 صدیاں پہلے جب کوئی بھی جوان تھا تو مجھے گھوڑ سواری کا شوق تھا، گھوڑ سواری کرتا تھا ریگولرلی۔ انڈیا میں ایک مستقل میں نے اسٹیبل بکا ہوا ہے جہاں میں رائڈنگ کے لیے جاتا ہوں، وہاں کی جو ٹرینر ہے اس کا نام، خاتون کا نام جیکی تھا، اور ٹرین نہیں وہاں سے، وہ تو جیکی مجھے ایک دن کہنے لگی، میں پورے بیٹھا ان سے دوڑانا تھا، تو یہ سینٹر میں کھڑی تھی، تو مجھے وہ کہتی کہ یہ گھوڑا جو ہے اتنا دماغ کو ریڈ کرتا ہے، تو بجائے اس کہ تم اسے لگام سے اور گاڑی سے کنٹرول کرو، تم نے جہاں جس پوائنٹ پر رکنا ہے وہ سوچ لو، یہ گھوڑا وہیں جا کے رکے گا۔ تو میں تھوڑا سا اس پہ دل میں سوچا کہ یہ کیا ہے، تو ہو نہیں سکتا، بات میں سوچوں اور گھوڑے کو پتا چلے۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم لگام بھی چھوڑ دو اور اپنے پاؤں رکاب سے نکال لو، تو سوچو تم نے کہاں رکنا ہے۔ وہ جو اسکول ہوتا ہے اس کے اندر جہاں گھوڑے کو دوڑاتے ہیں، ایک کل بڑا ہال ہوتا ہے، بہت بڑا ہال، اس میں انہوں نے لکڑی کا برادا وغیرہ ڈالا ہوتا ہے، تو اس دیوار پر مختلف الفابیٹس انگریزی کے لکھے ہوتے ہیں، تو میں نے سامنے دیکھا تو دیوار پر ٹی تھا اور دوڑا تھا بڑا میں خاصی تیز رفتاری سے، تو میں نے دل میں سوچا کہ میں ٹی پہ رکوں گا، تو سلام کیا پورے گھوڑے نے اور ٹی پر
سیدھا کہیں پر جا کے کھڑا ہو گیا. I thought کہ it's just a coincidence. ہو نہیں سکتا کہ گوگل ریڈ کرے میرے مائنڈ کو. اس کے بعد پھر میں نے اسے لگا دی, اسے دوڑا دیا اور پھر دوسرا ایک الفابیٹ دیوار کی طرف دیکھا اور میں نے سوچا کہ اچھا میں اس پر رکتا ہوں. میری حالت ہوئی کہ نیکسٹ راؤنڈ میں وہ سیدھا اسی الفابیٹ پہ جا کے رک گیا. تو جانور بھی پہچانتے ہیں مالک کی امید کو. تو یہاں تو رشتہ ہی مرشد و مرید کا ہے, تو وہ کیسے آپ کا اثر انداز نہیں ہوگا. یہ سوال وہی قطب ارشاد فلم ارشاد نہیں, یہ قطب ارشاد ہے. اور ابدال وغیرہ کے بارے میں کچھ تفصیل بتا دیجیے. کیا یہ درجات ریاضت مرادے یا محنت سے حاصل ہوتی ہیں یا عطا ہوتی ہے؟ ان سے رابطے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جس طرح سے سول سروس میں آفیسر سبھی ہیں, تو آدمی گریڈ 17 میں ہے اور ابھی جوائن کیے جو اب وہ بھی آفیسر ہے, اور گریڈ 22 کا سیکرٹری جو ہے وہ بھی آفیسر کہلاتا ہے. اسی طرح روحانیت میں سبھی ولی اللہ ہیں. پھر ان میں منزلیں اور درجات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز ہے جو اسائنمنٹ ہے. بالکل اسی طرح کے اگر ایک آفیسر گریڈ 20 میں ہے تو وہ اگر منسٹری میں بیٹھا ہے تو برانچ سیکرٹری کہلائے گا. اگر کسی ڈسٹرکٹ میں ہوگا تو ڈپٹی کمشنر ہوگا. کسی اور ادارے میں ہو جائے گا تو وہ ڈائریکٹر جنرل کہلائے گا. یہ اسائنمنٹ سے بالکل اسی طرح روحانیت میں اسائنمنٹ سے کہ کچھ لوگ ایک شہر کے حاکم ہیں جو اس سے بلند منزل پر فائز ہیں, بلند درجے پر فائز ہیں. وہ ملک کے حاکم ہیں جو ملک سے بلند درجے پر ہیں, منزلیں طے کر آئے ہیں, تو وہ ایک بڑے اعظم کے حاکم ہیں. اور جو مزید منزلیں طے کر گئے ہیں وہ اس عرض کے حاکم ہیں. اب وہ کہلاتے کیا ہیں کہ جو تو ایک بڑے اعظم کا حاکم ہے وہ کتب ہے. اس نسبت سے نکلا کہ اگر ہم کیمپس کو دیکھیں تو اس میں 4 کونے بنتے ہیں. اردو میں کتب نما کہلاتا ہے. کتب نما کا مراد یہ ہے کہ کتب دکھانے والا, ڈائریکشن دکھانے والا ہے. تو وہ چونکہ ایک خاص صنف کا پورے کے پورے علاقے کا حاکم ہو گیا تو وہ کتب کہلایا. جو ان اقطاب پر حاکم ہے وہ قطب الاقطاب کہلاتا ہے یا عباس کہلاتا ہے. تو وہ سب پورے کلائنس کا حاکم ہو گیا لوگوں سے. اسی طرح ابدال ہیں مختلف, ان میں سے ایک مخصوص تعداد ابدال کی حضرت صلی کا ملوث ہوتے ہیں, روزہ مبارک پر ڈیوٹی دیتی ہیں, باقی کچھ اپنے اپنے علاقوں میں ڈیوٹی دیتی ہیں. یہ ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا ابھی, تو یہ 3 مہینے پہلے. اس لیے اس میں صرف تعداد اور اسی طرح چیزیں ہٹاتا چلا جا رہا ہوں. تو اگر اور زیادہ ڈیٹیل چاہیے تو پھر گفتگو کا حصہ نکالیے, اس میں آپ کو ہر چیز مل جائے گی. یہ اسائنمنٹس ہیں, ڈیوٹیز ہیں جو ان کو ملی ہیں. ڈیوٹیز کے لحاظ سے ایک اور مقام ہے, لیکن وہ چونکہ کبھی کبھار ہوتا ہے اس لیے عام طور پر اس کا بیان یا ہوتا نہیں ہے یا اس سے لوگ واقف نہیں ہوتے زیادہ. وہ مجدد کا ہر صدی پوری ہونے پر ریٹرن آف ایچ سینچری ایک مجدد پیدا ہوتا ہے, اور ریٹرن آف ایچ میلینیم
ایک مجدد کامل آتا ہے. انٹرنیٹ میں بھی یہ ہوتی ہے کہ اس 100 سال کے دوران دہلی اثرات کے تحت مذہب پر جو بدعمال آ گیا ہے، رسومات کا، دوسری جگہوں سے چیزوں کا، بدعتوں کا، وہ انہیں صاف کر دیتا ہے اور دین جو پہلے کی طرح ادلا اور خالص ہوتا ہے. جو مجدد کامل ہے وہ 1000 سال کے بعد آئے گا، ملینیم کے بعد آئے گا. جیسے حضرت مجدد الافسانی، حضرت مجدد الافسانی اس وقت تشریف لائے جب دل اکبری عروج پر تھا اور اظہار ولی اللہ کے بس کا نہیں تھا کہ اس دین کو مٹا دیتا. تو حضرت مجدد الافسانی نے آ کے دین اکبری کو جڑ سے اکھاڑ دیا اور اس خوبصورتی کے ساتھ اسے ختم کیا کہ آج اس کا نام و نشان نہیں ہے. تو ایک اسائنمنٹ وہ بھی ہے جو بات ہم لوگوں کے علم میں آتی ہے. منزلیں مجاہدوں سے، ریاستوں سے حاصل ہوتی ہیں، پرہیزگاری، پاکیزگی، توکل اور استغنا اس سے حاصل ہوتی ہے. اب یہ کہنا دشوار ہے کہ ان میں سے کون سی چیز زیادہ ہے جو جلدی ان چیزوں کو حاصل کرتے. یہ دشوار ہے. یہ رضا الہی پر ہے. رب جب موت میں آ جائے عطا کر دے، اور جب وہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو وہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ کون گناہ گار، کون نیک اور کون پرہیزگار اور کون بدکار. تو بے حساب عطا کرتا ہے تو کسی کو بھی عطا کر دے. محنت اور ریاضت سے انسان منزلیں طے کرتا ہے، اور وہ محنت اور ریاضت مجاہدے صرف یہ نہیں کہ جانماز پکڑ لیا جائے اور تصویر ہو لی جائے، بلکہ ریاضت اور مجاہدے میں وہ چیزیں بھی آ جائیں گی جن کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہوتی. اس کو ایک لفظ میں جو میں کہا کرتا ہوں کہ آپ دوسروں پر مہربان ہو جائیے، رب آپ پر مہربان ہوگا. یہ مجاہدہ اور ریاضت وہ ہے کیونکہ خلق خدا پر جب انسان مہربان ہوتا ہے تو بڑے کٹھن مقام آتے ہیں. لوگ اس کا انڈر ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور جو شخص انڈر ایڈوانٹیج لینے پر خلق خدا کے ساتھ تلخ ہو گیا وہ کسی مقام پر نہ پہنچا. مخلوق پر مہربان ہونے سے اس بات کا عملی تجربہ ہوتا ہے جو 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اور آپ کا فرمان تھا کہ جس نے نیکی کرو اس کے شر سے بچو. اور 850 سے زیادہ سال پہلے اسی بات کو مولانا روم نے کہا تھا کہ جس نے نیکی کرو اس سے بچ جانے کی توقع رکھو. تو جب انسان خلق خدا پر مہربان ہوتا ہے تو خلق خدا کی طرف سے دوسرے بہت پڑتے ہیں. ہر وہ آدمی جس کے ساتھ آپ مہربانی کا سلوک کریں گے وہ آپ کے گربان کے ہاتھ ڈال دے گا. لیکن رب کا نظام بھی ایک عجیب نظام ہے. وہ شخص تو آپ کو نیکی کا صلہ نیکی سے نہیں دے گا جس سے آپ نے نیکی کی ہے، جس کے ساتھ مہربانی کا سلوک کیا ہے آپ نے، لیکن تعالیٰ اس کا اجر کئی گنا بڑھا کے دوسری جگہوں سے عطا فرما دے گا آپ کو. اب وہ وہاں نہیں لگتا اپنی تیزی سے عطا کرتا ہے. اب تو نہیں اب تو میرے اندر چونکہ قوت برداشت نہ رہی، لیکن اس زمانے میں میں یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ مجھے دنیا سے جوتے پڑتے ہیں، اس لیے کہ میرا حاضر کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ ایک عجیب نظام ہم نے ایکسپیرئنس کیا زندگی میں کہ اس سے یہ قیمت سمجھ لیجیے گا کہ میں خلق خدا پر مہربان ہوتا تھا. یہ اس قسم کی بدبختی مجھ سے کبھی ضرورت نہیں ہو سکی کہ میں خلق خدا پر مہربان ہو جاؤں، لیکن دکھایا ضرور کرتا تھا. میرا کاری بے انداز یعنی کہ یہ زندگی میں آج بھی کرتا ہوں اسی طرح کہ دکھانے کی چیزیں کرتا ہوں. تو جب پہلے ایسا مہربان میں نے دیکھا تو اس ریاکاری اور دکھانے کو بھی قبول کر کے اس کا اجر عطا فرما دیتا تھا.
یا تو شرم دلاتا تھا مجھے کہ تم جیسا فاسق و فاجر وہی نمون ہے اور میں آتا ہوں. تم اپنے آپ کو دیکھو اور تم میرے ذات کو دیکھو کہ میں تمہیں کیسے سینے سے لڑائی کرتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جو میں نے محسوس کیا زندگی میں میرے اپنے احساسات اور میرے اپنے تجربات اور مشاہدات اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہوئے تو میں نے رب کو بے انداز وفادار پایا. بے انداز جس طرح کوئی حد ہے کوئی حساب اس کی وفاداری ہے اور اس کی اسی طرح میں نے اسے بے انداز طریقے سے حیا والا پایا. حیا ہمیں بڑے لمیٹڈ مائل ملے تھے لیکن اس کے بارے بڑے کچھ نہیں ہے. رب کا عالم یہ ہے کہ مہمان تو سب کے لیے ہے لیکن اس کی حیاداری کا عالم یہ ہے کہ جس شخص کو وہ دوست رکھتا ہے اس آدمی کا آگے اگر کوئی دوست ہے تو اس کا بھی لحاظ کرتا ہے کہ میرے دوست کا دوست ہے اور اس پر بھی عنایات نچھاور کر دیتا ہے اپنی. یہ اس کی حیا ہے. اپنے دوست کا پردہ رکھتا ہے لیکن جھٹکا اسے دے دیتا ہے کہ کہیں بھٹک نہ جائے. گرا دیتا ہے اسے کندھے سے پکڑ کے ہلا کے. یہ اس کی حیاداری ہے. تو ان مہینوں میں اسے اس کے دار کے حیا کا پتہ ہے اور وفاداری اس درجے کی اس کی ہمت آئی کہ باوجود اس کے کہ دنیا کا میں سب سے زیادہ گناہگار اور دنیا کا سب سے زیادہ گھٹیا شخص میں ہوں. یہ سچائی سے کہہ رہا ہوں آپ سے اس میں کوئی مبالغہ یا انکساری کا کوئی پہلو نہیں. میری اس کمیونٹی کے باوجود اگر کبھی زبان سے یہ بات نکال دی کہ میرا یہ کام کر دے گا کہ وہ بڑا رحیم و کریم ہے وہ رحم کرنے والا ہے اس کی وفاداری نہیں ہے. نہیں دیکھا کہ یہ الفاظ اس جیسے لائن مولد کیا زبان سے نکلے. اسے تو یہ دیکھا کہ اس امت پر گمان یہ کیا ہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں میں رحم کر دوں گا تو رحم کر دیتا رہا. یہ اس نے اپنے بارے میں قرآن میں کہا کہ تم میرے بارے میں اچھا گمان کرو میں اچھا ہی کروں گا. انسان جیسا گمان کرتا ہے رب کے بارے میں رب تعالیٰ ویسے ہی اس کے ساتھ سلوک کر دیتا ہے. یہ اس کی وفاداری ہے. بات کہاں سے کہاں نکل گئی. ان کے سوال کے دوسرے حصے کا جواب میں دے رہا تھا کہ درجہ فیاضت یاد ہے یا محنت سے حاصل ہوتے ہیں یا عطا ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ انسان محنت ریاضت مجاہدہ تو کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ وہ مقبول بھی ہوتے ہیں رب کے یہاں یا نہیں. ان کی قبولیت ان مجاہدوں اور ریاضتوں اور محنتوں کی قبولیت صرف اور صرف تعالیٰ کی رحمت پر منحصر ہے. اس کا انحصار ہی اس کی رحمت پر ہے اور عطا بھی رحمت سے ہوتی. رب کسی بات سے راضی ہو گیا اپنے بندے کی اور اس سے عطا کر دی تو بات تو دونوں ہی صورتوں میں رحمت پر چلی جائے گی. مشروط ہے رحمت سے یہ بات. اس لیے کبھی اپنی محنت اپنی ریاضت پر ملا دے تو بینک میں کیجیے گا. بینک اگر کرنا ہے تو اس کی رحمت پر کر لیں. اس کے حیا اور اس کی وفاداری پر بینک کر لیجیے. خطا نہیں کھائیں گے کبھی. لیکن جس آدمی نے اپنی محنت ریاضت اور مجاہدے پر بینک کیا وہ خطا کھا گیا. اس لیے کہ وہاں کہیں نہ کہیں فرق نکلے گا. تو جب بھی آپ دیکھیں تو دیکھیں اس کی رحمت کی طرف. اس معاملے میں بھی جتنا چیزیں عطا کر دے گا وہ سوائے جو تیسرا انسان سے بات کی کیا صورت ہو سکتی ہے. بچپن سے ایک بات ہم سنتے آئے کہ کسی کی محنت رائگاں نہیں جاتی. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا. تو جس شخص نے جستجو کی کسی چیز کی رب نے اسے وہ چیز ملا ضرور دی. محنت اور جستجو بنیادی شرط ہے. اس میں پہچان میں نے ایک سے زیادہ موقعوں پر عرض کی ہے
پہچان سب کے لیے ایک ہی رہے گی، چاہے کوئی اپنے وقت کا غوث ہے، کتب ہے، ابدال ہے، عمران ہے، اخیار میں سے ہے، ولی ہے، یہ پہچان ایک ہی ہے سب کی. وہ شکل صورت کا کیسے ہی گیا گزرا انسان کیوں نہ ہو، اس سے مل کر آپ کو اس کے اندر ایک کشش محسوس ہوگی. وہ کشش در حقیقت اس شخص کی نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی ہے جس کا وہ ورد کرتا ہے. کلام الہی میں کشش بہت ہے. وہ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اور دوسرا، اس انسان سے مل کر آپ کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوگا، اور یوں لگے گا جیسے آپ کے کندھوں سے ایک بڑا بوجھ اتر گیا ہے. یہ سکون بھی اس شخص کی ذات سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس کلام الہی کی وجہ سے ہے، جس کلام کو وہ جپتا ہے ہر وقت. کیونکہ رب کا اپنا کہنا ہے کہ میرے کلام سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو یہ تو فوری آپ کو احساس آئے گا. لیکن جو سب سے زیادہ آتھینٹک پہچان ہے کسی بھی ولی اللہ کی، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نصیحتیں نہیں کرتا. بغیر نصیحت کیے ہوئے وہ آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ نیکی کی راہ پر چل نکلیں. اگر اس شخص سے آپ بار بار ملیں تو آپ کو کبھی نصیحت نہیں کرے گا کہ نماز پڑھو، لیکن اس کے پاس جانے والا آدمی نمازی ہو جائے گا. اور عبادات کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نیکی کی راہ پکڑ لے گا. آپ کو جو اپنے اندر پہلی تبدیلی محسوس ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا کی محبت آپ کے دل سے نکل گئی ہے. جب میں دنیا کی محبت کہتا ہوں تو اس سے مراد میری مال سے ہے. اس آدمی سے ملنے سے پہلے چھوٹے سے چھوٹا نقصان بھی انسان کو بے چین کر دیتا تھا. کوئی فائدہ مل گیا تو بے انداز خوشی ہوتی، لیکن حیران کن طریقے پر کچھ عرصے کے بعد نقصان ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ چلیے کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ پورا کر دے گا. دکھ نہیں ہوتا، تکلیف نہیں ہوتی. اسی طرح اگر کچھ زیادہ بڑا فائدہ ملتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. یہ ہے دل سے دنیا کی محبت کا نکل جانا. اسی طرح انسان میں اف اور درگزر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لوگ اسے تکلیفیں دیتے ہیں اور وہ ہنس کے مسکرا کے خاموش ہو جاتا ہے. یہ تبدیلیاں آنے لگتی ہیں انسان کے اندر. ایک اور تبدیلی یہ آتی ہے کہ انسان کو مسائل ستاتے نہیں. ادھر کوئی مسئلہ آیا، ادھر کوئی پرابلم آئی، ادھر اس کے ذہن میں ایک فلیش آف اے سیکنڈ ایک حل آ گیا اس کے ذہن میں، یہ ہو جاتا. تو ایسا شخص ولی اللہ ہے، اس کو پکڑ لیجئے. اس کے الفاظ پر مت جائیے گا، کیونکہ ولی اللہ ایک معاملے میں جھوٹ ضرور بولتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. جیسے میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ولی اللہ دو جھوٹوں کے درمیان پایا جاتا ہے. ایک تو یہ جھوٹ کہ جو کچھ نہیں وہ کہتا ہے میں بہت کچھ ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے. اور جو سب کچھ ہے وہ کہتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، یہ بھی جھوٹ ہے. تو یہ دو جھوٹ ہیں. ولی اللہ اسی کے درمیان لپٹا ہوا آپ کو مل جائے گا. جو شخص یہ کہے کہ میں ابھی آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کا قلب جاری کر دیتا ہوں، جاؤ میں یہ تمہارا کام کر دوں گا. دیکھو وہ آدمی میرے پاس آیا تھا کتنا مشکل میں تھا اور اس کا میں نے یہ کام کر دیا، سمجھ لیجئے کہ خالی ہے، یہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وقت ضائع کریں گے وہ. اس کے برعکس وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس کیا لینے آئے ہو تم، میں تو خود ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی مجھے مرد کامل مل جائے، میں اس سے فیض حاصل کر لوں، میرے پاس کیا ہے. تو جاؤ کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاؤ، کسی صاحب علم کے پاس جاؤ. تو اگر اس کی دعا سے کوئی کام ہو جائے اور آپ اس کا شکریہ ادا کرنے پہنچیں اور وہ پلٹ کے سامنے سے آپ کو یہ کہہ دے
کہ میرا شکریہ کیا ادا کرتے ہو؟ میں نے کیا کیا تو رب نے ہے، جا کے اس کا شکریہ ادا کرو، تو سمجھ لیجئے کہ ولی اللہ ہے۔ تو ایسے آدمی کو پکڑ لیجئے، رابطہ کون سا دشوار ہے، جا کے کر لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے بشرط زندگی ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔